الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم کچھ گفتگو کرنے سے قبل، کچھ بات چیت کرنے سے قبل اس مجلس کا آغاز میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار الحاج سید محمد قلندر شاہ پیرا ولی اللہ شاہ قادری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں آداب و قدم بوسی کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ آئیے ہم تمام مل کر آقا نامدار، مدینے کے آقا، دونوں جہاں کے مالک و مختار، جناب روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ علامہ اقبال صاحب اپنی دیوان میں حضور مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو سناتا چلوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آدمی کام کا نہیں رہتا یہ عشق میں بڑی خرابی ہے۔ آدمی کام کا نہیں رہتا یہ عشق میں بڑی خرابی ہے، کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال یہ گناہگار منہ ترابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک جگہ پر علامہ اقبال حضور کی شان میں یوں فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ اقبال یہ پیغام دینا چاہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی جو شرط اول ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل و مخلص محبت ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اس میں خامی ہے، اس میں بگاڑ ہے، اس میں ڈگمگاہٹ ہے، تو دین میں سارے کا سارا اعمال سب کچھ نامکمل ہے۔ کوئی بھی اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ علامہ اقبال صاحب پیغام دینا چاہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا ایسی چیز ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔
اس شعر میں علامہ اقبال صاحب سارے کا سارا قرآن کا نچوڑ بتا رہے ہیں. آپ پورے قرآن کا اگرچہ نچوڑ نکالیں گے نا تو اس کا نچوڑ یہی حاصل ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے اس مجلس میں ہم آج کی اس مجلس کا موضوع علم کی اہمیت ہوگا کہ علم کیا چیز ہے, علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور علم کی اہمیت کیا ہے. دین اسلام میں علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے, آج کی اس مجلس میں ہم چند قرآنی آیات سے اور سرکار دو عالم کے احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے اور بزرگان دین کے مکتوبات سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر علم کا مقام و مرتبہ کیا رکھا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے اور اصل میں علم کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آج یہ ہم چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے اس سے مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے علم کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے. علم کیا چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت سے مقامات پر امت کو بتانے کی کوشش کی. تو سورت نمبر 94 آیت نمبر 1 یعنی سورہ علم نشرح, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علم نشرح لکا صدر, یعنی اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا. یہ سرکار دو عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا. یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی طرف زور دے رہا ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس کا سیدھا سادہ اردو میں ترجمہ ہے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی اہمیت بتا رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے. یعنی اپنے محبوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت کا علم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے, بہت بڑا فضل ہے. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے جس کا سورت نمبر 20 ہے, آیت نمبر 114 ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کرے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے, یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ سرکار دو عالم کا علم کتنا ہے. اور ایسی ہستی, ایسی شخصیت جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں, جو کن فیکون کے مالک ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے, علم کیا چیز کو کہتے ہیں. اور ایک آخری آیت ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں. یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی ہوئی حضرت جبرائیل کے ذریعے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یعنی سب سے پہلے جو
قرآن کی آیت نازل ہوئی زمین پر، یہ وہی آیت ہے جو سورہ علق کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت نمبر 1 ہے، سب سے پہلی آیت ہے۔ 5 آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا میں سرکار دو عالم موجود تھے تو اس وقت پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اس میں پہلی آیت یہی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے۔ اے حبیب، اے میرے محبوب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ یعنی اسلام کا بیسمنٹ، اسلام کا فاؤنڈیشن، یہ سب سے پہلی آیت یہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی طرف زور دے رہا ہے، پڑھنے کی طرف زور دے رہا ہے، اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کی طرف زور دیا ہے، علم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ابھی بہت سے سینکڑوں آیتیں علم کے تعلق سے جب ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جا بجا آیتیں ہم کو ملتی رہتی ہیں، لیکن ہماری یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہے وہ آیات پر غور و فکر نہیں کرتے۔ چلیے یہ تو قرآن مجید ہو گئی، اب احادیث میں سرکار دو عالم نے علم کے تعلق سے کیا فرمایا، علم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، علم حضرت انسان کو کیسے دوسرے شخصیتوں سے ممتاز کرتا ہے، دوسری مخلوق سے ممتاز کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس نافع علم۔ ابھی آج کے اس دور میں آپ کو علماء سو بہت سے مل جائیں گے جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ علم کا وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو علماء سو کہا جاتا ہے، اور علماء سو کے تعلق سے آتا ہے احادیث پاک میں کہ جہنم کے نچلے طبقے میں زیادہ تر لوگ یہی ہوں گے جو اپنے علم کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ یعنی ایک علم رکھنے والے کو سرکار دو عالم عابد، عابد یعنی کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار بندے کو عابد کہتے ہیں، تہجد گزار، متقی پرہیزگار بندے کو عابد کہا جاتا ہے۔ عابد کے اوپر یہاں کسی حقیر سے مقابلہ نہیں کروایا جا رہا علم والے کو، یہاں عابد سے موازنہ کروایا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں نے 14ویں رات کا چاند دیکھا ہوگا، جیسی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے ایسے ہی علم رکھنے والے کی فضیلت عابد پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات، کتنی وزندار بات سرکار دو عالم فرما رہے ہیں عابد عالم کی فضیلت کے بارے میں۔ عالم وہ ہے جو علم رکھتا ہو، علم نافع رکھتا ہو، جو اپنے علم کا صحیح استعمال کرتا ہو، جو اپنے علم کا حق ادا کرتا ہو، حقائق کو جو نہیں چھپاتا، وہ عالم ہے۔ صحیح معنوں میں عالم کا اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے کہ تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ یعنی سرکار دو عالم کی فضیلت آپ تو جانتے ہیں، سرکار دو عالم کے مقام و مرتبے کا، ان کی توصیف کا، توقیر کا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سرکار دو عالم کی حقیقت کوئی جان بھی نہیں سکتا۔
تو سرکار دو عالم علم کی فضیلت کو لیتے ہوئے اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اور حضور نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا میں معلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استاد، سکھانے والا، پڑھانے والا، بتانے والا، جانکاری دینے والا، جو عوام، جو امت جو چیزیں نہیں جانتی تھی وہ سب سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا معلم ہونا اور ہے اور عام لوگوں کا معلم ہونا اور ہے، یعنی سرکار دو عالم کو پڑھانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی راز و نیاز، جو بھی علم ہے اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی واحد ہستی کے ذریعے ہمیں عطا ہوا ہے، وہ ہستی کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اگر سرکار دو عالم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے، یہ بھی فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب، اگر آپ کو مبعوث کرنا، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خود اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس کا سیدھا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر کوئی پہچان ہے، اگر کوئی حقیقت ہے، اگر اس کی کوئی معرفت رکھتا ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف واحد ذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ہے تو اس سے بڑا دنیا میں کذاب کوئی نہیں، جھوٹا کوئی نہیں ہے، مرتد کوئی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کا ذریعہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ یعنی علم کی دین اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیجیے کہ دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں، یعنی دوسرے دینوں میں علم کی طرف اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا کہ دین اسلام میں زور دیا گیا۔ اور سرکار دو عالم کی حدیث یہ بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ عربی مطلب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر بالغ مرد اور عورت پر دین اسلام کا علم سیکھنا فرض ہے۔ جیسا آپ کے اوپر 5 نماز کی 5 فرائض جو نمازیں ہوتی ہیں، 5 فرض جو نمازیں ہوتی ہیں، جیسا وہ فرض ہے، آپ کو ایسے ہی دین اسلام کا علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ مولوی جو پروفیشن ہے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں ایک آدمی ہوتا ہے جسے عالم کہتے ہیں، جسے مولوی کہتے ہیں، جسے حافظ کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں کوئی پروفیشن ہی نہیں تھا۔ یہ پروفیشن کیوں وجود میں آیا؟ اگر ہم اس کے پیچھے غور و فکر کریں گے تو ایک نقطہ ہم کو ملتا ہے۔ عوام الناس جو ہے وہ علم سے دور ہوتے گئے، یعنی علم کی جو رغبت تھی ان میں نہیں پائی جا رہی تھی۔ عوام الناس دنیا میں اتنا مغلوب ہو چکے تھے کہ ان کے پاس علم کی دولت سے یہ محروم ہوتے گئے۔ تو جو بھی علامہ لوگ اس دور میں تھے، جو مدارس میں تھے، جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، علم کے پیچھے، وہ سیکھتے گئے اور ان کا مقام و مرتبہ علم کی وجہ سے بڑھتا گیا۔ اس کی وجہ سے، علم کی وجہ سے بڑھتا گیا۔ تو عوام الناس ان پر ڈپینڈ ہوتے گئے۔ جو عوام تھی ہر مسائل میں، دینی مسائل میں ان پر ڈپینڈ ہوتے گئے، کیونکہ عوام کو تو یہ مسائل چھوڑ چکی تھی۔ عوام مسائل جاننے میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھنا چاہتے، تو جو بھی مولوی لوگ ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ ہوتے گئے۔ اب عوام الناس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ جو بھی فرما دیں گے تو عوام الناس سیدھا مان لیں گے کہ یہی صحیح ہے،
کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے کہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. آنکھ بند کر کے ان کے اوپر بھروسہ کر دیں گے کہ حضرت نے بول دیا، بات ختم ہوتا. ایسا ماحول، ایسا معاشرہ کریٹ ہو چکا ہے. یہ کیوں کریٹ ہو چکا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں علم کی اہمیت بتا رہا ہے، علم کو واضح کر رہا ہے، علم کیا چیز ہے بتا رہا ہے. اور سب سے پہلے سرکار دو عالم پر وحی نازل ہونے والی یہ علم کے تعلق سے، پڑھنے کے تعلق سے. سرکار دو عالم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عالموں کے لیے، مولویوں کے لیے معلم نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے معلم ہے. اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ علم سے ہم کیوں دور ہیں. اور آج کا تو علم، ایک اور واقعہ میں سناتا چلوں. یہ جو قرآن پاک کا واقعہ ہے اور اس کی تفسیر میں حضرت امام راضی علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہو رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی اور جانوروں کی، پرندوں کی بولی آپ جانتے تھے. یہ بہت ہی باکمال اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا اپنے لشکر کے ساتھ. تو وہاں پر ایک چونٹیوں کا جتھا ہوتا ہے. چونٹیاں جو ہم دیکھتے ہیں بلوں کے پاس آس پاس جو چونٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک چونٹی وہ لشکر کو دیکھ کر فرماتی ہے، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ سامنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے کہ یہ لشکر بے خبری میں ہمیں کچل نہ ڈالے، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. یہ کون فرما رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی چونٹی جس کی حیثیت انسان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. تو اس چونٹی کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر مسکراتے ہیں. یعنی چونٹی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے. چونٹی یہ فرما رہی ہے کہ بے خبری میں کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہم کچل نہ ڈالے. یعنی جان بوجھ کر نہیں، بے خبری میں، بغیر توجہ کے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو اسی آیت کے ذیل میں امام راضی اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ جو یہ چونٹی کو جانکاری تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خبری میں ہمیں کچل نہ ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، اس کی یہ جانکاری، اس کا یہ علم رکھنا اتنا پسند آتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے چونٹیوں کی یہ ملکہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں فرمائے کہ قیامت تک جو بھی آنے والے چونٹیاں ہیں اس کی ملکہ یہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب تھی. اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا، یعنی چونٹی کے نام، اس چونٹی کے نام پر رکھ دیا. تو اس چونٹی کی وہ جانکاری دوسرے سارے چونٹیوں سے ممتاز کر دی، یعنی اس کو ممتاز بنا دیا دوسرے سارے چونٹیوں سے، اس کو ملکہ بنا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کی ہے کہ وہ نبی معصوم کے بارے میں علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چونٹی کے واقعے سے امت کو یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کیا چیز ہے. علم حضرت انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز بنا دیتا ہے. ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں، اب علم کے تعلق سے آپ صرف یہی مطلب نہ سمجھیے کہ صرف اور صرف علم دین ہی سارا علم ہے.
علم دین میں اور بھی حصے ہیں، جیسا کہ کائنات کا علم، کہکشاں کا علم، علم طب کا علم، میڈیکل سائنس کا علم، بہت سے علم میں درجات، بہت سے حصے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر علم والوں کو فضیلت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایک جگہ قرآن میں یوں فرماتا ہے کہ ہر جاننے والا نہیں جاننے والا نہیں جاننے والا، جاننے والا اور نہیں جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایک امتیاز فرما رہا ہے، ان میں ڈفرینشیٹ فرما رہا ہے، کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ کسی جگہ پر ہے تو ظہر کی اذان ہو گئی، اگر وہاں کوئی امام صاحب نہیں موجود ہے تو آپ لوگوں میں دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، نماز کے طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں کون اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو اسی کو آپ پیش امام بنائیں گے۔ یہ کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ نماز کے تعلق سے علم رکھتا ہے، علم کی یہ فضیلت ہے، اور شرعی فیصلہ بھی یہی ہے، شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ علم جاننے والا پیش امام۔ ہر میدان میں چلے جائیں، چاہے دنیاوی میدان ہو چاہے دینی میدان ہو، علم جو بھی رکھتا ہے وہ سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور علم جو نہیں رکھتا ہے وہ علم والے کا سامنا نہیں کر پاتا، اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آئیے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں کچھ اور احادیث اسی علم کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں کہ ہم علم سے اتنا دور کیوں، آخر ہم علم سے اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ علم کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ عوام الناس ہو، ہمارا معاشرہ ہو، ہمارا سماج ہو، عوام الناس کی توجہ بالکل علم سے ہٹ چکی ہے۔ یعنی ہمارا بزنس ہوا، ہمارا دکان ہوا، ہمارا گھر ہوا، بس ہمیں نہ دین اسلام جاننے سے غرض ہے، نہ دنیاوی علم حاصل کرنے سے غرض ہے۔ اور آج کا تو ماحول ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں گے تو آپ کا وقت کیسے جاتا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو علم کے پیچھے کیسے پڑیں گے؟ آئیے کچھ اور باتیں کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے دلوں میں علم کی روشنی کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرے میں علم کا اجالا کیوں نہیں؟ مسلمان قوم علم سے اتنی دور کیوں ہے، ان ایجوکیٹڈ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس مسئلے پر غور کیا ہے کہ ہم علم سے کیوں اتنے دور ہیں؟ اگر آپ ڈیپلی تحقیق کرو گے نا اس کے اندر، علم کے اندر، ہم کیوں علم سے دور ہیں؟ ہمیں علم کیوں بھاتا نہیں؟ ہم علم سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جیسا سمندر ہے، ریگستان میں کوئی پانی ڈھونڈے، ایسی ہماری حالت ہو گئی ہے۔ یعنی ناممکن سی چیز ہو گئی ہے ہمارے اندر علم آنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا باعث کیا ہے؟ اگر ہم ڈیپلی گہرائی میں تحقیق کریں گے تو ایک چیز پتہ چلتی ہے۔ کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ سرکار دو عالم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو سکھایا ہے، جو بتایا ہے، جو مشاہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائے ہیں، ان تمام کا وارث سرکار دو عالم نے کسے بنا کر گیا؟ سرکار دو عالم نے ان تمام کے وارث کس کو بنا کر گئے؟ یعنی وہ ایک ہی شخص ہے جو سرکار دو عالم کے بھائی بھی ہے،
اللہ کے محبوب بھی ہیں، سرکار دو عالم کے محبوب بھی ہیں اور تمام صحابہ کے بھی محبوب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حیدری۔ سرکار دو عالم کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کرام کے بھی محبوب ہیں، تابعین کے بھی محبوب ہیں، اولیاء کرام کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں، مومنین کے امام ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضور سیدنا مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں اگرچہ کوئی تذکرہ کر دے، اگرچہ کوئی ان کی سیرت بیان کر دے، زیادہ علی علی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا فتوی لگتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے یہی سبب ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کسی کو بھی علم چاہیے، علم کی خیرات چاہیے، علم کی بھیک چاہیے، وہ علی سے ہوتا ہوئے مجھ تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان، مومنین، مسلم علم سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم تمام نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہم نے چھوڑ دی، اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے اتباع کرنا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان سے محبت کرنا فرض ہے، لازم ہے، بغیر ان کی محبت کے تم مومن ہو نہیں سکتے۔ یہ بارہا احادیثوں میں سرکار دو عالم نے فرمایا۔ اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، ہم پہلے بھی اس پر بیان کر چکے ہیں کہ مولا کائنات کی علمی شخصیت کیا تھی۔ پوری کائنات میں سرکار دو عالم کے بعد ممبر پر کھڑ کر سلونی کا دعویٰ کرنے والے صرف اور صرف مولا کائنات ہیں۔ پوری کائنات میں سرکار دو عالم کے بعد جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، یہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا تو سلونی کا دعویٰ سرکار دو عالم نے کیا ہے، یا مولا کائنات نے کیا ہے، ان کے بچوں نے کیا ہے، یا ان کی آل نے کیا ہے۔ یہ دعویٰ جو ہے سرکار دو عالم کے خاندان کے سوا کسی نے نہیں کیا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ مولا کائنات ممبر پر کھڑ کے یہ فرماتے تھے کہ پوچھو تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، آسمانوں کے راز، زمینوں کے راز، سمندر کی گہرائیوں میں کیا موجود ہے، مولا کائنات کے بارہا فرما رہے تھے۔ مسلمان کیا کرتے تھے، ان کو مولا کائنات کو ٹیسٹ کرنے کے واسطے، آزمانے کے لیے پوچھتے تھے۔ اس کا فائدہ اگرچہ کوئی تاریخ پڑھیں گے نا، اصل میں اس کا فائدہ اگرچہ کوئی اٹھایا ہے تو یہودیوں نے اٹھایا۔ یہودی لوگ ایسے سوال مولا کائنات کے پاس لاتے تھے جو مسلمان کے غور و فکر میں بھی نہیں ہوتا، یا ایسے راز مولا کائنات کے پاس سے پوچھ کر جاتے تھے، کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں مولا کائنات کا ذکر تھا کہ آخری دور میں ایک نبی ہوں گے اور ان کے وسیع مولا کائنات ہوں گے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی میں وارث ہوں گے۔ تو یہودی لوگ اس کا ادراک رکھتے تھے، یہ جانتے تھے، اسی لیے یہودی لوگ مولا کائنات سے ایسے مشکل سوالات کرتے تھے۔ اگرچہ وہ سوالات ہم بولتے چلے گئے تو اسی کے لیے کم از کم 10 یا 12 نشستوں کی ضرورت پڑے گی۔ اتنے لاجواب عجیب و غریب سوالات جو یہودیوں نے مولا کائنات کے پاس کیا۔ مسلمان لوگ کیا کرتے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے؟ جو منافق ہوتے تھے، جو مومنین ہوتے تھے، ان کو تو خزانہ مولا کائنات سے ملا ہے۔ جو لوگ میں مسلمان کے لبادے میں منافق ہوتے تھے، مولا کائنات کو آزمانے کے لیے سوال کرتے تھے۔ اتنا مسلم معاشرہ اس دور میں ہی بگڑ چکا تھا، تو آج کا معاشرے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج لوگوں کو، ہمارے معاشرے کو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں سے چڑھ،
کہ تم کو ان ناموں کے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ سرکار دو عالم نے ان ناموں کے سوا بتایا کیا ہے. سرکار دو عالم کا جو بھی حقیقی علم تھا، سرکار دو عالم کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں، سرکار دو عالم ایک حدیث ہم لوگ تو سنے ہیں لیکن عوام بہت کم سنی، اسے حدیث مظلوم بھی کہا جائے تو بیجا نہیں. سرکار دو عالم اپنے رخصت فرمانے سے یعنی پردہ ہونے سے 2 سے 3 مہینے اول، 3 ماہ اول غدیر خون کے مقام پر یہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں. کیا اے لوگوں، ان قریب اللہ کا قاصد میرے پاس آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اس سے قبل میں تمہارے درمیان 2 وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یہ غدیر خون کے مقام پر 1.25 لاکھ یا 70,000 یا 80,000 مختلف روایات ہیں جو صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے. زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے. ان کے درمیان سرکار دو عالم نے یہ بات فرمائی. کیا فرمائی؟ میں تم میں 2 وزنی چیزیں وزنی اور بھاری چیزیں، ثقلین کا لفظ ہے، انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم لوگوں نے ان 2 چیزوں کا دامن مضبوطی سے، ایک دم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اطرتی اہل بیتی یعنی میری اطرت، میری اہل بیت. قرآن اور اہل بیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھے یہ اکٹھے آ کر ملے. سرکار دو عالم نے امت کو جو بتانا چاہا، جو بولنا چاہا، سب کچھ بغیر کسی خامی کے امت تک پیغام پہنچا کر چلے گئے. اور آج بھی ان کے آل سے امت کو تعلیمات مل رہی ہیں، کتابیں موجود ہیں، احادیث پاک میں واقعات موجود ہیں. قرآن پاک اسلام کی روشن دلیل ہے، اسلام کا زندہ معجزہ آج بھی موجود ہے. لیکن انسان کے پاس، مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں غور و فکر کر سکے. یہی وجہ ہے، اصل وجہ، اصل باعث، اصل سبب علم سے دور ہونے کا کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا. اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کوئی کچھ جان لیتا ہے، کوئی کچھ جاننے کی حقیقت میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. ہم لوگ مذاق میں یہ بات کرتے رہتے ہیں تلاش کریں تو خدا بھی مل جائے. تلاش کرنے سے خدا بھی مل جائے، خدا کی بھی معرفت ہو جائے. اس کا مفہوم یہی ہے، یعنی خدا کی پہچان ہو جائے، خدا کی معرفت ہو جائے. تو ہم تلاش کرنے سے علم کی معرفت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تلاش کس میں پوشیدہ ہے؟ یہ راستہ کس میں پوشیدہ ہے؟ یہ راستہ، علم کا جو راستہ ہے، ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے؟ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے دامن کے بغیر علم کی کوئی بو بھی نہیں سن سکتی. علم کے حقیقت میں وارث سرکار دو عالم کے، حقیقت میں وارث حضور مولا کائنات امام علی علیہ السلام اور ان کی آل اور ان کے بچے ہیں. حقیقت میں وارث. اگرچہ آپ مولا کائنات کے اولاد کے سیرتیں پڑھیں گے آپ تو ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں، ایسے ایسے معجزات ان سے رونما ہوئے، تو آپ کی عقلیں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، ششدر رہ جائے گی. اتنے کٹھن فیصلے، اتنے مشکل فیصلے مولا کائنات کے بچوں نے، ائمہ معصومین نے کیے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا مولا کائنات کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کا عالم انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف مسلمان قوم پر نہیں، عالم انسانیت، دنیا پر اتنا بڑا احسان ہے کہ کسی شخص کا احسان نہیں. آج جو آپ
हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स के MBBS कॉलेजेस, सब ऑपरेशन का तरीका, बुखार का इलाज, बीमारियों का इलाज, ये सब कुछ देख रहे हैं। ये सब कुछ मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों का सदका है, इनके शागिर्दों का सदका है। जो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, मेडिकल फील्ड हो, मेडिकल साइंस हो, ये सब कुछ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों का एहसान है, इमाम जाफर सादिक का नहीं, इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों का। तो आप समझ सकते हैं इमाम जाफर सादिक का इल्म कितना होगा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के पड़पोतरे हैं। और एक हदीस में आता है कि सरकार दो आलम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुल इल्म के 10 हिस्से अता फरमाए। यह हदीस पाक को गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म के कुल टोटली 10 हिस्से अता फरमाए। उस 10 हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने पूरी कायनात में तकसीम किया है। यानी क़यामत तक जो आने वाली कौम है, उम्मत है, सारे का सारा इल्म सिर्फ वो एक हिस्से का है। वो एक हिस्से का इल्म पूरी कायनात में तकसीम हो चुका है और बचे 9 हिस्से मैंने मौला कायनात को दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो एक हिस्से में भी मौला कायनात का हिस्सा है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून में जिनका शुमार होता है, ये फरमाते हैं, इनकी राय है कि मौला कायनात से बढ़कर मैंने कोई आलिम जानने वाला, कुरान को जानने वाला देखा ही नहीं। पूरी सरकार के सहाबी होंगे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत आयशा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, इन तमाम के दावे अगरचे आप पढ़ेंगे मौला कायनात के ताल्लुक से तो आपको समझ में जाएगा कि मौला कायनात इल्म के कौन से दर्जे पर फाइज थे। मौला कायनात बारहा फरमाते थे कि जितना मैं सखी था उतना कोई मुझसे मांगा नहीं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने पूछा नहीं। एक हसरत रह गई थी मौला कायनात। और जितना मैं जानता था, जितना मेरे पास इल्म था, वो इल्म के ताल्लुक से मुझे कोई पूछा नहीं। तो मौला कायनात की हसरत लेकर दुनिया से गई। एक इंग्लिश फिलासफर है, रिसर्चर है, वो मौला कायनात के ताल्लुक से अपना मशवरा पेश करता है, यानी अपनी एक राय पेश करता है। कहता क्या है, अगरचे मुसलमानों ने दौरे खिलाफत, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का जो दौरे खिलाफत था, ये उसका गालिबन मुझे नाम याद नहीं है, इंशाअल्लाह वो नाम भी इंशाअल्लाह किताब में मौजूद है, मिल जाएगा। लेकिन वो एक क्रिश्चियन था और बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एक रिसर्चर था, तहकीक का आदमी था, तहकीक के मैदान का आदमी था। वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में क्या फरमाता था मालूम है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में अगरचे मुसलमान मौला अली अलैहिस्सलाम को जंगो जदाल में मसरूफ ना रखते तो मौला अली अलैहिस्सलाम से इल्म के ऐसे मोती, ऐसे खजाने का नमूदार होता कि दुनिया हैरान रह जाती। यह क्रिश्चियन का अकीदा है, क्रिश्चियन की सोच नहीं। आप समझ सकते हैं कि वो क्रिश्चियन ने मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर कितना रिसर्च किया। और एक साइंसदान था जो जमीन से मार्स का फासला कितना है, जमीन से चांद का फासला कितना है, जमीन से जो सैयारे हमारे कहकशा में मौजूद हैं, इनके फासले कितने हैं, कितने किलोमीटर्स पर, यानी कितनी रोशनी के स्पीड पर ये सब फासले पर ये सब मौजूद हैं। ये एक तहकीक किया हुआ था, एक रिसर्च ये किया हुआ था। तो एक आलिम के पास लाकर ये दिखाता है, वो आलिम भी साइंसदान होता है। तो ये जो रिसर्च किया था उसकी तस्दीक ये चाहता था कि ये सही है, जो मैंने रिसर्च किया है इसकी मुझे तस्दीक चाहिए कि मैंने जो रिसर्च किया है ये हकीकत में प्रैक्टिकली भी सही हो जाए। तो वो आलिम के पास आता है, आलिम के पास इसकी रिसर्च को दिखाता है, पेश करता है। तो वो आलिम उठाकर उसको नहजुल बलागा देते हैं। नहजुल बलागा में अल्लाह तबारक व तआला की मौला कायनात ने तारीफ करते हुए इतने इल्म के खजानों को खोल दिया है कि उस पर तहकीक करने वालों को उस पर मुखलिस और दिलो जान से, दिलचस्पी के साथ अगर कोई मौला कायनात के खुतबात पढ़ेगा तो उसको ऐसे ऐसे राजों का पता चलेगा कि
اس کی عقل، دل، ذہن حیران رہ جائے. تو جب یہ نہج البلاغہ کا تحقیق سے ڈیپلی ریسرچ تحقیق سے جائزہ کرتا ہے تو اس کے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. تو آخر میں وہ یہی کہتا ہے یا تو یہ اللہ ہے، یہ ایک سائنسدان کا رائے ہے، مولا کائنات کے تعلق سے ایک سائنسدان کی ریسرچ ہے، یا تو یہ اللہ ہے یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں بنا رہا تھا، اس کی تخلیق کر رہا تھا، یہ بیٹھ کر دیکھتا تھا. یعنی مولا کائنات بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتے تھے. یہ دو ہی ہو سکتا ہے. اس کی عقل ہار گئی. یعنی 1400 سال پہلے نہ کچھ انسٹرومنٹس تھے، نہ کچھ اکوپمنٹس تھے، کچھ بھی نہیں تھا. 1400 سال پہلے اتنے فاصلوں کا راز، یعنی زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے مارس کا فاصلہ کتنا ہے، زمین سے دوسرے سیاروں کا، سورج کا فاصلہ کتنا ہے، یہ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے فرما دیا. تو وہ حیران ہو کر یہ دو جملے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا تو یہ اللہ ہے یا تو جو یہ ساری چیزیں بنانے والا ہے وہ بناتے وقت یہ شخص بیٹھ کر دیکھتا ہوگا، یعنی مشاہدہ کر رہا تھا. یہ دو ہی ہو سکتا ہے. یہ دوسرے مذاہب کے ریسرچوں کی رائے ہے مولا کائنات کے تعلق سے. ہماری مسلمان قوم کیا ہے، جیسے آپ مولا کائنات کا ذکر کرو گے ان کی بکواسات شروع ہو جاتی ہے. مولا کائنات کے نام میں، مولا کائنات کے واقعات میں، مولا کائنات کے سیرت میں اتنی چاشنی ہے، اتنی مزہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی لذت مومن کو ہی حاصل ہو سکتی ہے. اس کی لذت، اس کا ذائقہ سوائے مومن کے کوئی چکھ بھی نہیں سکتا. کیونکہ اگرچہ آپ منافق کے سامنے مولا کائنات کا ذکر کرو گے نا تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا. حرامی النسل ہے وہ، حدیث کے مطابق حیضی بچہ ہے وہ، حرامی بچہ ہے، ولد الزنا ہے وہ. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ تمام الفاظ احادیث میں موجود ہیں. یہ مولا کائنات کا ذکر سن کر جس کا بھی چہرہ بگڑ جائے تو وہ حرامی ہے، منافق ہے. اور مولا کائنات کا ذکر سن کر، سیرت سن کر، ان کے واقعات سن کر، ان کی محبت دیکھ کر جس کا چہرہ مثل گلاب ہو جائے تو وہ پکا مومن. اس کے مومن ہونے میں کوئی گنجائش نہیں. وہ ایسا مومن ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنفرم جنتی. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جاتا ہے. لیکن مولا کائنات کی محبت ایسی چیز ہے، سرکار دو عالم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے میرے علی کی محبت اس طرح گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، بتانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. ہم لوگوں کو ایک چیز پکڑ کر چلنا چاہیے. اگرچہ ایک چیز ہم نے پکڑ لیا، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن چولی دامن کا ساتھ یہ قیامت تک جدا نہیں ہوں گے. یہ حوض کوثر پر مجھ سے اکٹھا کر ملیں گے. یہ دونوں کے دامن میں نجات ہے. یہ سفینہ نجات ہے، یہ کشتی نوح ہے. اگر اس کے اوپر سوار ہو گیا تو وہ نجات پا جائے. اگر آپ لوگ نجات چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، دین اسلام کے بارے میں کچھ سمجھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا چاہتے ہو، جب تک آپ ائمہ معصومین و اہل بیت علیہ السلام سرکار دو عالم اور سرکار دو عالم کے وفادار صحابہ کا دامن نہیں تھامو گے تو ان چیزوں سے دور رہو. اگر ان چیزوں کا ادراک چاہتے ہو حقیقت میں ان کی اتباع کرنی پڑے گی. ہم کیوں علم سے دور ہیں؟ دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیے، یہ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ انوینٹ کر رہے ہیں، ایسے ایسے ڈسکوریز کر رہے ہیں کہ دنیا آج اس ترقی یافتہ دور میں سوچنے پر حیران ہے. یہ سارے چیزوں کا اصل آپ دیکھیں گے نا تو اس دور کے جو مسلمان تھے، حقیقت میں جو مومن تھے، یہ سارے چیزوں کا اصل جو ہے انہوں نے دے کر چلے گئے. یہ اسی کے اوپر ریسرچ آج ہو کر دنیا اتنی ترقی یافتہ ہے. سب سے بہترین چیز جس کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا، میڈیکل سائنس، ڈاکٹرز، میڈیکل فیلڈ. یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا، غلاموں کا حصہ نہیں. اگر آپ سوچئے ان کے غلام، ان کے شاگرد اتنے بڑے کارنامے کر سکتے ہیں تو مولا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کیسے معجزات نہیں. لیکن
مسلمانوں نے نہ ان کو جاننے کی کوشش کی، نہ ان کو ماننے کی کوشش کی، نہ ان کا ذکر سن کر خوش ہونے کی کوشش کی، صرف اور صرف بغض رکھتے گئے، ان سے عداوت رکھی۔ جو بھی ہے وہ ان کا مقدر ہے، جس کو بھی اہل بیت کی محبت نصیب ہو، یہ میرے رائے کے حساب سے گاڈ گفٹ ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ خدا کا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ جو بھی مومن ہوگا اسے اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی، معرفت نصیب ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں، ان کے سیرت میں، ان کے واقعات میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ صرف اور صرف مومن ہی جان سکتا ہے۔ منافق کیا سمجھے گا ان چیزوں کے بارے میں؟ منافق کے زبان پر یہی ہے کہ شیعہ روز یہ خود نہیں سمجھ رہا ہے کہ میری قبر کا گڑھا میں خود کھود لے رہا ہوں، یہ خود بہت خسارے میں ہے۔ یہ کیوں خسارے میں ہے؟ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اہل بیت علیہ السلام سرکار دو عالم کے وفادار صحابہ، مولا کائنات کے اصحاب، مولا حسین کے اصحاب کے بارے میں، ان کے تعلق سے، ان کے ریلیٹڈ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ جو بھی جان لیا ہے اسی کو سمجھ بیٹھا ہے کہ پورا دین ہے، یہی میرا دین ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو کنواں رہتا ہے، کنواں میں مینڈک آپ دیکھے ہوں گے نا، مینڈک کہتا ہے کہ یہی پوری دنیا ہے، کیونکہ وہ کنویں سے باہر دیکھا ہی نہیں کہ دنیا کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو منافق لوگوں کا حال یہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبت ہی ان کی نصیب نہیں فرمائی۔ یہ اتنی ان کی بدبختی ہے، ان پر ایک ہم سوچتے رہے تو ان پر ترس بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، بغیر اہل بیت کی محبت، بغیر اہل بیت کی محبت کے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم نے فرما دیا ہے، اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے کوئی نفاق نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مولا کائنات کی محبت مومن اور منافق کی علامت ہے۔ آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، سوائے مولا کائنات کی محبت کے، اہل بیت کی محبت۔ یہ تھرمامیٹر ہے مومن اور منافق کی پہچان کے لیے۔ چلیے باتیں تو بہت ہیں، آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں علم کے تعلق سے ہی کچھ بولنے کی اور کچھ سمجھنے کی اور کچھ جاننے کی ہم تمام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ عز و جل ہم تمام کو اہل بیت کے کاموں میں، اہل بیت کی مجلسوں میں، اہل بیت کے تعلق سے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل خلوص و نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی کاروائیاں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پنجت الفاظ علیہ السلام کے صدق و خیر چودہ معصومین کے وسیلے سے ہماری اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔